تو پھرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین لیتے رہو، دین دیتے رہو. یہ پھرنے میں ہے کہ دین لیتے رہو، دین دیتے رہو. یہ ہے پھرنے کی اصلی غرض کہ نقل و حرکت کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے دین لو، دین لو. کتاب پڑھنے کی سب میں طاقت نہیں ہوتی. کتابوں میں دین ہوتا ہے، لیکن کتاب پڑھنے کی، کتاب سمجھنے کی سب میں طاقت نہیں ہوتی. اس لیے کہا صحبت سے دین لو، صحبت سے دین لو. جیسے صحابہ کتابیں نہیں تھی، ایک دوسرے کی صحبت سے دین لیتے تھے. وہ طریقہ ہے کہ صحبت سے دین لو، صحبت سے دین دو. بھائی بنا کر دین دو، بھائی بنا کر دین لو. جی ہاں، تاکہ دین آوے زندگی. وہ اصل مقصد ہے کہ زندگی میں دین آئے. اور اچھی نیت کے ساتھ، اس کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ. کوئی غرض نہیں ہے، نہ حاکم سے حکومت لینی ہے، نہ مالدار سے مال لینا ہے، کچھ نہیں لینا ہے. جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے. اس کے لیے اللہ کام کرے. اچھی نیت، اچھی نیت کے ساتھ اچھے اعمال، کہ اپنے عملوں کا اہتمام کریں. سنت کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے، سنت کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے. اچھے اعمال، اچھی نیت، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہماری طرف سے نقصان نہ پہنچے. جی ہاں، اس کو اچھا اخلاق کریں. اچھا اسلوب، کہ کام سمجھنے کا، کام سمجھانے کا ڈھنگ بھی اچھا ہو. اسلوب کہتے ہیں ڈھنگ کو، کام کا ڈھنگ بھی اچھا ہو. جی ہاں، کہ اچھے اچھا بھائی بنا کر سمجھاؤ، اکرام سے سمجھاؤ. جی ہاں، تو ہمارے اندر اخلاق پیدا ہوں گے، لوگوں میں اخلاق پیدا ہوں گے. یہ کام کا طور طریقہ ہمارا ہے. اس لیے یہ کام ایک بنیادی عمل ہے. کیا ہے؟ بنیادی عمل. بنیادی عمل کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ بنیاد پڑ جاتی ہے تو پھر اوپر کے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ بنیادی طور پر بندوں کی روزی کے لیے پانی برساتا ہے، اور کوئی چیز آسمان سے نہیں آتی. کوئی کھانے پینے کی چیز آسمان سے آئی ہو تو کیا آتا ہے کہ پانی برستا ہے، اور پانی سے ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. کھانے کی، پینے کی، انسانوں کی، جانوروں کی، سب کی. پانی برسا، پانی برسا، سب چیزیں کم. کہ نبوت کے کاموں کے ایسے مثال یہ پانی کی طرح سے ہے کہ جب یہ محنت ہوگی تو دین کے تمام شعبوں کو پانی ملے گا. عبادت کرنے والوں کی عبادت میں پانی آئے گا، یعنی ان کی عبادت سے ہو جائے گی. تجارت کرنے والوں کی تجارت میں پانی آئے گا، ان کی تجارت سے ہو جائے گی علم و ذکر کی وجہ سے. یہاں تو تمام شعبوں کو پانی ملتا ہے. اس لیے ان کی صحیح طاقت وجود میں ہے ہر طبقے کو. اس لیے ہر طبقے کے لیے دعوت بھی ہے، ہر طبقے کے لیے رحمت بھی ہے. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے. اس کی حفاظت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اس کی حفاظت کرنی ہے. کہ اس کی حفاظت کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں. ایک قربانی بنیاد ہے، ایک صبر بنیاد ہے. نبیوں کو ان دونوں چیزوں کی تاکید ہوتی ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. یہ ہے اتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو ان کو ایک تو صبر کا حکم دیا، دوسرا کہ اپنے کام میں لگے رہو. جو کام کا تمہیں حکم دیا ہے اس پر قائم دائم رہو، کہ قربانی. باقی آگے کہ آگے اللہ مددگار. رکاوٹیں بھی آئیں گی، مخالفتیں بھی ہوگی، یہ کوئی بات نہیں. یہ تو ہونے والی بات ہے، یہ ہونے والی بات ہے دنیا میں. جی ہاں، پانچوں کہنا ایک سی نہیں ہے کہ سب آدمی ساتھ دے دیں، سب آدمی تعریف کریں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مختلف ہیں تو یہ دنیا ہے. تو اللہ دیکھ لیں گے کہ تم اپنے مقصد پر قائم رہو، ہم نہیں ہو گئے.
فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر قائم رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی قائم رہیں، دونوں کو۔ محمد کی نبی کو بھی وہی حکم ہے کہ استقامت کے ساتھ رہو، ہم کو بھی یہ حکم ہے کہ استقامت کے ساتھ رہو، یہ ذمہ داری دی۔ باقی حالات اچھے آئیں تو شکر کے ساتھ، حالات ناکارآمد آئیں تو صبر کے ساتھ۔ کبھی کام زیادہ ہوگا، کبھی کام کم ہوگا، دنیا ہے، دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، دن بڑے بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، راتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، راتیں بڑی بھی ہوتی ہیں، پیسہ کبھی حالات آئے کام تھوڑا ہوگا، کبھی حالات کام زیادہ ہوگا، تو دنیا ہے، جی ہاں دنیا ہے۔ اس لیے اسے متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے کام میں اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنی ہے، دوسروں کی بھلائی چاہنی ہے، اور سب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کتنی امانت داری ہے، کتنا خلوص ہے، کتنا انقیاد ہے بندوں کے اندر، کتنی انابت ہے، یہ دیکھی جاتی ہے، اور یہ ہونی چاہیے دین کے کاموں کے ساتھ ساتھ، دین کے کاموں کے لگنے کی وجہ سے۔ ایک تو دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کو انابت کہتے ہیں، وہ دی جاتی ہے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ کی طرف رجوع، انابت جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے، دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو، اس کو انابت کہتے ہیں، اور انابت جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہاں کہ جو اللہ کی طرف انابت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ رہبری کریں گے، تو دلوں کا رجوع ہو جانا، جی ہاں یہ مطلوب ہے۔ ایسے ہی دین کے تمام کاموں کو اللہ کی امانت سمجھ کر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں کمی نہ آئے۔ انبیاء کرام کا طرز یہ ہوتا تھا کہ وہ عمل بھی کرتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، کام پورا کرتے تھے، پھر کام کی اختتام پر استغفار کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ امانت ہے، ہماری اپنی چیز نہیں ہے، امانت ہے، اس کا حق بڑا ہے، اور حق ادا تقریباً ہوتا نہیں عام طور سے، اپنی کوشش ہوتی ہے، اور اتنی ہی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ تمہاری ذمہ میں تمہاری کوشش ہے، اپنی کوشش پوری کر لو، پھر بھی وہ اس پر استغفار کرتے ہیں۔ انبیاء کرام عمل کر کے، اطاعت کر کے استغفار کرتے ہیں، لوگ تو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، ان کا وہ الگ ہے، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے دین کا ہر کام ہم کو بطور امانت کے دیا ہے، یہ اس کو سیکھنا، سمجھنا، صحیح ادا ہونا، یہ اس امانت کا تقاضا ہے، یہ کھیل نہیں۔ دوسری چیز وہ ہمدردی ہے، نصیحت اس کو کہتے ہیں، عربی کی نصیحت کا ترجمہ ہوتا ہے دنیا میں، اردو کی نصیحت کا معنی کسی کو بڑی بات بتانا، وہ اردو میں نصیحت کا ترجمہ۔ عربی کی نصیحت کہ دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کا بھلا چاہنا، تو ہمارے دین کی یہ بھی بنیاد ہے کہ ہم دوسروں کا بھلا چاہیں گے، چاہے وہ ہمارا بھلا چاہے یا نہ چاہے، ہم ان کا بھلا چاہیں گے۔ اور دین النصیحہ مشہور حدیث ہے کہ دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے، اپنوں کی سب کی، اس لیے ہمارے دین میں کہ سب کا بھلا چاہو، سب کا بھلا چاہو، اور دین النصیحہ، اپنا بھی بھلا چاہو، دوسروں کا بھی بھلا چاہو، خیر خواہی کرنے کا نام بھلا، یہ دین ہے۔ تو امت کے اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کے دین کے کام کو امانت سمجھا جائے، اور جہاں تک امت کا مسئلہ ہے کہ امت کے مسئلے میں ہمدردی کی جائے گی، چاہے وہ ہمیں مانے نہ مانے، وہ ہماری تسلیم کرے نہ کرے، لیکن ان کے ساتھ ہمدردی ہر حال میں کی جائے گی۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، جی ہاں یہی ہمارا کام ہے۔ اس لیے ہمارے کام جو ہیں آپس سے مل جل کے ہوں گے، مشورے سے ہوں گے، اور مشورے سے ہوں گے تاکہ اس کے ذریعے سے صلاحیتیں کام پر آوے۔ جی ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ طرق رکھا ہے کہ آپس کے صلاح مشورے سے مل کر کام کرو تاکہ صلاحیتیں کام پر آوے۔ اللہ تعالیٰ نے امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں کہ کھودو اور نکالو، کھودو اور نکالو، جی ہاں ایسے ہی لوگ
اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت قیمتی ہے. اس امت میں بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں، ان صلاحیتوں کو کام پر لانا، اس لیے خیر خواہی کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، چاہے یہ تمہارے ساتھ خیر خواہی نہ کرے تب بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کرو. ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آؤ، یہ تاکہ ان کی صلاحیتیں کام پر لگ جائیں. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. حضرت خالد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام سے پہلے ہی کہا تھا کہ اتنی صلاحیت والا آدمی، جو کہتا ہے اتنی صلاحیت والا آدمی اور اسلام سے دور ہے، تو حضور ان کے اندر صلاحیت محسوس کرتے تھے. ہاں، اور وہ صلاحیت اس کام پر لگوانا چاہتے تھے کہ اس کی صلاحیت اس کام پر لگ جائے. کہ اتنا سمجھدار آدمی اور ہمارے کام سے بے خبر ہے. جی ہاں، اگر یہ ہمارے کام پر آویں تو ہم تو اس کی قدر کریں، اس کو آگے رکھیں. یہ بات ان کے بھائی نے ان کو لکھ کر وہاں بھیج دی کہ تو بھاگا بھاگا پھرتا ہے، دور رہتا ہے، اور تیرے بارے میں تو یہ تاثر ہے یہاں. تو وہ نرم پڑ گئے. پھر ان کے آنے کا راستہ بنا، وہ خواب دیکھا اور وغیرہ بہرحال پھر وہ آ گئے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگانا ہے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگانا ہے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی قدر کی جائے گی، ان سے رائے بھی لی جائے گی، رائے دی بھی جائے گی، تاکہ صلاحیتیں جو ہیں کام پر آ جاوے. یہ ہمارا کام ہے. پھر انشاءاللہ جب امت کی صلاحیتیں کام پر آوے گی تو اللہ تعالیٰ کام کو ترقی دے گا. اس لیے ہمدردی کرنا یہ ہمارا کام ہے کہ ہر ایک کے ساتھ. ہاں، ہمارے ہاں کوئی تعصب نہیں، کوئی تنگی نہیں، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. کیونکہ یہ باطل کے پھیلنے کے طریقے ہیں. باطل جو ہے وہ تعصب سے پھیلتا ہے. جی ہاں، اس میں پارٹیاں بنتی ہیں. اور حق تعصب سے نہیں پھیلے گا، حق ہمدردی سے پھیلے گا. جی ہاں، حق خیر خواہی سے پھیلے گا، حق تحمل اور برداشت سے پھیلے گا. جی ہاں، کہ دوسروں کی طرف سے برداشت کیا جائے گا. حضرات الصحابہ میں مستقل ایک باب ہے، تحمل شدائد، شدتوں کا، ناگواریوں کا برداشت کرنا. یہ کیوں کہ یہ بھی اس کام کا ایک جز ہے. کہ تحمل نہیں ہوگا تو پھر الجھ جائیں گے. جی ہاں، تحمل نہیں ہوگا تو الجھ جائے گی بات. جی ہاں، وہ تحمل ہوگا تو پھر الجھیں گے نہیں بلکہ راستے نکلیں گے. اس لیے یہ سب طور کے ہیں ہمدردی کے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کرنے کے جواب دینا پڑے گا. غافل ہو گیا کہ اب یہ ہر گناہ کے دروازے پر پہنچ سکتا ہے اور ہر گناہ اس کی زندگی میں آ سکتا ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو. ہماری جماعتوں میں ذکر کی بہت کمی ہے، اس کا اہتمام ہی نہیں ہے. جی ہاں، حالانکہ شیطان کے زور سے بچنے کے لیے ذکر ایک قلعہ ہے. جیسے قلعہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں زمینی جنگیں ہوتی تھی، اس لیے قلعے بنائے جاتے کہ دشمن کا غلبہ نہ ہو. قلعے کے باہر سے بھی دشمن کو مار سکیں، قلعے کے اندر سے بھی مار سکیں. ایک دم لال قلعے کو. ہاں، تو قلعے بنتے ہیں بچاؤ کے لیے. تو اللہ کا ذکر کہ وہ قلعہ ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. حضور دعا مانگتے تھے، اعِنِّی علی ذکرک، کہ مجھے توفیق دے، میری مدد دے مجھے، تاکہ میں تیرا ذاکر بنوں. یہ ذاکر ہونے کے بعد پھر غافل نہیں بنے گا، بلکہ وہ ذمہ داری پوری کرے گا، ذمہ داری سیکھے گا. تو ایک دعا مانگی ہے ذاکر ہونے کی، ایک دعا مانگی ہے شاکر ہونے کی. اعِنِّی علی ذکرک و شکرک، کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں. کیونکہ بندے کی طرف دو چیزیں آتی ہیں روز. ایک اللہ کے احکامات اس کی طرف آتے ہیں، اللہ کے احکامات اس کی طرف آئیں گے. دن میں دن کے احکامات آئیں گے، رات میں رات کے احکامات آئیں گے. ایک بندے کی طرف احکامات آتے ہیں، ایک بندے کی طرف نعمتیں آتی ہیں.
یہ دو چیزیں آتی ہیں، یہ دو چیزیں آتی ہیں۔ احکامات آتے ہیں تو اس کی ادائیگی کے لیے ذکر مانگا ہے کہ میں تیرا ذاکر بنوں تاکہ جو حکم آوے وہ پورا ہو جائے، چاہے وہ حکم فرض کے درجے میں ہو، واجب کے درجے میں ہو، سنت کے درجے میں ہو، مستحب کے درجے میں ہو۔ حکموں کے درجے ہوتے ہیں، حکموں کے درجے ہوتے ہیں۔ جو حکم واجب ہے وہ بھی پورا ہو جاوے، جو سنت ہے وہ بھی پورا ہو جاوے، جو مستحب ہے وہ بھی پورا۔ اس لیے مجھ کو اپنے ذکر کی طاقت دے تاکہ احکام پورے ہو جائے، احکام پر عمل ہو جائے۔ دوسرا، شکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ نعمتیں آ رہی ہیں، ہر سانس نعمت ہے، ہر سانس اندر جاوے تو باہر نکلے تو ہر سانس نعمت ہے، بدن کا ہر حصہ نعمت ہے، بدن کا ہر حصہ نعمت ہے، اس کی سلامتی نعمت ہے، اس کی تندرستی نعمت ہے۔ کون سی کتنے نعمتیں گنو گی؟ ہاں، تو نعمتیں آ رہی ہے تو نعمتوں کے جواب میں شکر کرو۔ حکموں کے جواب، حکموں کے لیے ذکر مانگا کہ میں ذاکر بنوں، غافل نہ بنوں۔ نعمتیں آ رہی ہیں کہ شاکر بنوں۔ یہ زندگی گزارنے کی راہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا علیہ بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں۔ اپنی دعوت میں تو نبی ہیں، لوگوں کو دعوت دی ہے آپ نے کفر سے ایمان کی طرف اور ایمان کی اعمال صالحہ کی طرف۔ جی ہاں، آپ نے دعوت دی ہے خیر کی طرف، تو دعوت میں نبی ہیں اور دعا میں بھی نبی ہیں کہ اللہ کی طرف رہبری کرنے والے، اللہ کی طرف رہبری کرنے والا نبی، اللہ کی طرف سے صحیح صحیح خبریں دینے والا نبی، کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ ہاں، بڑی بڑی خبروں کو عربی میں نبا کہتے ہیں، بڑی خبر اسے نبا کہتے ہیں۔ تو وہ نبی کے بعد بڑی بڑی خبریں آتی ہیں اور سچی سچی خبریں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس لیے وہ نبی کہلاتے ہیں، خبر دینے والے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ خبریں آتی ہیں نبی کے بعد، اسے وہ نبی کہتے ہیں، پھر وہ پہنچاتے ہیں اسے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ نعمت کے جواب میں شکر گزار بنو۔ زبان سے بھی شکر ہو، دل سے بھی شکر ہو اور عمل سے بھی شکر ہو۔ شکر کا درجہ ہے زبان سے شکر کرنا، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے کلمات بھی سکھائے زبان سے کرنے کے لیے، عمل کے طریقے بھی بتائے کہ اس طرح کرو۔ زبان سے بھی شکر کرنا، عمل سے بھی شکر کرنا۔ عمل کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے ناراضگی میں استعمال نہ ہو۔ یہ نعمت کا شکر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کے ناراضگی میں استعمال نہ ہو۔ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے نعمتوں کے لیے کہ اللہ جو نعمتیں مجھ کو تو نے دے رکھی ہے، آگے میرا تقاضا یہ ہے کہ یہ نعمتیں وہاں خرچ ہو جائیں جہاں سے تو راضی ہوتا ہو۔ مجھے تو نعمت کا بھی تقاضا ہے، مجھے تو نعمت بھی چاہیے، ساتھ ساتھ میرا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ نعمتیں وہاں خرچ ہو، وہ نعمتیں وہاں لگیں جہاں سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب، کہ مجھے وہ نعمت وہاں لے جاوے جہاں آپ راضی ہوتے ہیں، وہ نعمت وہاں خرچ ہو جاوے جہاں آپ راضی ہوتے ہیں۔ یہ نعمتوں کا شکر، قاعدے کے طور پر دعا بھی مانگی اور قاعدے کے طور پر ایک بات بھی سمجھائی، قاعدے کے طور پر یہ بات بھی سمجھائی کہ یا اللہ نعمت وہاں خرچ ہو جہاں سے آپ راضی ہو، کہ مجھے نعمت ملی۔ تو ایک نعمت بھی، تو نعمت کی خاصیت یہ ہے
کہ نعمت آدمی کو مشغول کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ مشغول کرے گی، غافل کرے گی. جی ہاں، ہر سبب کی یہ تاثیر ہے کہ وہ اسباب وہ آدمی کو غافل کرتا ہے. اسباب کی یہ تاثیر ہے. اس لیے کہا لیکن چونکہ ہم اسباب کے محتاج ہیں، ہم کو اسباب چاہیے. جی ہاں، اسباب چاہیے ورنہ گزارا کیسے ہوگا؟ تو اس لیے کہا کہ نعمتیں بھی آئے لیکن اس نعمت میں یہ بات ہو کہ وہ نعمت وہاں خرچ ہو جہاں سے آپ راضی ہو. اس لیے یہ دعا مانگی، اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب، کہ وہ نعمت وہاں کام دے مجھے جہاں سے آپ راضی ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مجھے تو نعمت ملی اور میں نے نعمت کے جواب میں ناشکری کی. ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے ایسا. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، آخرت کی بے فکری کی وجہ سے پھر آدمی نعمت میں باغی بنتا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ٹھیک ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کہ آدمی سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو غنی بنا دیا، اللہ نے اس کو مالدار بنا دیا، ہاں بے فکر بنا دیا، محتاجی ہو گئی ختم، تو اب یہ آزاد ہو گئے. تو اس کو کہا کلا کہ یہ بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ آدمی سرکش بن جاتا ہے، سر تیرا بن جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، تندرست بنا دیا، طاقتور بنا دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. کیا یاد رکھنا چاہیے؟ ان الی ربک رجع، اگلی آیت ہے. اس کو خیال نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. موت کے کر اللہ اپنی طرف لے جائیں گے. قابل کیسے ہو گیا؟ جی ہاں. تو یہ باتیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. ہاں، اس کو انابت کہتے ہیں، اس کو انابت کہتے ہیں کہ زندگی کا رخ یعنی دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اللہ کو خوش کرنے لگے، اللہ کی خوشامد کرنے لگے، تنہائیوں میں اللہ کو راضی کرنے لگے، اپنے گناہوں کا دھیان کر کے معافی مانگنے لگے. ہاں، یہ ان کی تنہائیاں صحیح ہو گئی. جلوتیں تو سب کی صحیح ہوتی ہے، خلوتوں میں کیا ہوتا ہے؟ خلوتوں میں تنہائیوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کی خلوتیں، کہ ان کی تنہائیاں کہ اس میں اللہ کو راضی کرتی ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی اور امید کرتے ہوئے بھی. اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. رحمت کے امیدوار ہیں، عذاب سے خوف زدہ بھی ہیں. یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت پیدا کرنی ہے. ہاں، یہ کیفیت پیدا کرنی ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام اپنی زندگی کا نچوڑ یہ بتاتے تھے کہ ہماری سب سے بڑی فکر وہ آخرت ہے. کہتے ہیں کہ ان کو دین سے، دین کے کاموں سے کیا چیز ملی؟ کہ ہم کو دین سے اور دین کے کاموں سے آخرت کی فکر ملی. یہ ملنا چاہیے. انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے ارادے، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہو گئے. اور حکم بھی یہی ہے، حکم بھی یہی ہے. کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو جو دنیا ملی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ حکم ہے کہ تجھ کو جو دنیا ملی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے اللہ کی کہ دنیا سے آخرت بناؤ.
دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. نادان بچے بہت سی چیزیں جمع کرتے ہیں. تو کب تک؟ جب تک ان کا بچپنا. میں چھوٹا تھا تو کوڑی نہیں ہوتے، کوڑی سے کھیلتے تھے. تو یہ ڈبہ بھر کر کے کوڑیاں جمع کی تو کھیلتے تھے، اس سے ہل جیت کرتے تھے. پھر اتنے سارے گلی ڈنڈے جمع کیے تھے. ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، آپ لوگ تو شہری ہیں. تو اتنے سارے گلی ڈنڈے جمع کیے. حالانکہ کھیلنے کے لیے تو یہ گلی ایک ڈنڈا کافی ہے. کوئی شادی ہو تو میرے پاس ایک ڈنڈے تو کتنے. یہ مثال ہے نادانی کی. اتنے سارے گلی ڈنڈے کیا کرے گا؟ اتنی ساری کوڑیاں کیا کرے گا؟ کھیلنے کے لیے 5 پیج کافی ہے. تو یہ حضور نے فرمایا یا دنیا دار من لا دار لا، مال من لا مال لا، ولها یجمع من لا عقل. یہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، جس نے دنیا کو اپنا گھر بنایا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، تو یہ بے گھر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ بے گھر ہو جائے گا. کیوں کہ دنیا رہے گی نہیں، آخرت ملے گی نہیں. دنیا رہے گی نہیں اور آخرت ملے گی. دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. الدنیا دار من لا دار لا، مال من لا مال لا. دنیا کا مال اس آدمی وہ مالک جس کے پاس کوئی مال نہ. تو اسے دنیا کے لیے مالدار بننے کے لیے مال جمع کیا ہے. جیسے ہوتا ہے کہ مالدار بننے کے لیے مال جمع کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہ اس کا کوئی مال نہیں ہوگا، اس کا کوئی مال نہیں ہوگا کیونکہ وہ چھوڑ کے مر جائے گا. اس بات والے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس کا حق پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، موت پر یہ سب قصہ ختم ہو جاتا. کیوں کہ مالدار بننے کے لیے مال جمع کیا تھا، وہ موت پر مالداری ختم ہو گئی. اب اس کا کوئی مال نہیں ہے. یہ بات کہ دنیا دار من لا دار لا، مال من لا مال لا، ولها یجمع من لا عقل. اور دنیا کے لیے وہ مال جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. جیسے میں نے وہ کوڑیاں جمع کی تھی، گلی ڈنڈے جمع کیے تھے. اب وہ میرا بچپنا تو ختم ہو گیا، کھیلنے کا زمانہ ختم ہو گیا. تو وہ اس کا کیا استعمال ہے؟ وہ تو کھیلنے کے لیے تھی. اس زمان وہ تو 10-12 سال تک پھر تو مدرسے داخل ہو گئے، اسکول میں داخل ہو گئے، وہ ختم ہو گیا قصہ. یہ ہے کہ دنیا کے لیے وہ آدمی دنیا جمع کرے گا جس کو عقل نہیں. پھر عقل کی بات کیا ہے؟ یہ تو بے عقلی کی بات بتائی. پھر عقل کی بات کیا ہے؟ کہ عقل کی بات یہ ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہ عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. فضائل میں لکھا نا شیخ نے اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں کا پابند کرے. یہ مطلب ہے کہ جس بات سے میرا اللہ راضی ہوتا ہو مجھے وہ کرنا ہے، جس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑنا ہے. تو اللہ چھوڑنے سے بھی راضی ہوگا اور اس کے کرنے سے بھی راضی ہوگا. چھوڑنے سے راضی ہوتا ہے کہ گناہ کا کام تھا چھوڑ دیا، راضی ہو گیا تھا.
اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیا، اللہ راضی ہو گیا. اللہ سے ڈر کر اللہ کا حکم پورا کر دیا کہ اللہ راضی ہو گیا. القیس من دان نفسہ، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا. اور اللہ والے کام وہ ہوتے ہیں جو موت کے بعد کام دیں. وعمل لما بعد الموت، یہ جو عمل اس کو موت کے بعد کام دے اسی کو عمل کہتے ہیں، ورنہ تو رواج ہے. کیا ہے؟ رواج ہوتے ہیں دنیا میں. رواج کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں، شہرت کے لیے بھی کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے لیے کرتے ہیں، ماحول کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. وہ نہیں، بلکہ موت کے بعد جو کام آئے وہ عمل آتی. اور جس عمل میں ایمان کے ساتھ اللہ کا حکم اور نبی والا طریقہ ہوگا وہ عمل صحیح ہے. وہ عمل اس کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ بڑا چوڑا کرتے ہیں. یہ اللہ کی ترتیب ہے. اگر نیکی ہے تو نیکی کو یہ نہیں کہ ایک نیکی ہے تو ایک، کیونکہ اللہ بیپاری نہیں ہے. بیپاری ایسا کرتا ہے کہ کلو شکر کے پیسے دیے تو وہ کلو توڑ کے دے گا. یہ تمہارے پیسے، یہ تمہارا شکر. تو اللہ تاجر نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کریم ہے. اس لیے وہ اپنے کرم کا اظہار کریں گے، اپنے کرم کا اظہار کریں گے. یہ بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نیکی کی، ایک سبحان اللہ پڑھا. سبحان اللہ کی دو کیفیت بتائی حدیثوں میں. ایک بتایا سبحان اللہ ذکر کا کلمہ ہے. 4 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہے نا یہ 4. تیسرا کلمہ تو یہ ذکر کا کلمہ ہے. دوسری حیثیت سبحان اللہ کی کیا ہے کہ سبحان اللہ صدقہ ہے. جیسے مال دینے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ سے صدقے کا ثواب ملتا ہے. کہ سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے. یہ حدیثوں میں ہے. دیکھو غریبوں نے حضور سے کہا تھا کہ مالدار لوگ تو مالداری سے بڑے بڑے نیکی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں. تم سبحان اللہ پڑھو. سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے. تو سبحان اللہ میں صدقہ کی صفت بھی ہے، تو سبحان اللہ میں ذکر کی صفت بھی ہے. یہ تعلیم دی ہے. کیوں؟ آخرت بنانے کے لیے. اس کے لیے بڑی چیز ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے اللہ کی. اب تک فیما عطاک اللہ الدار الآخرہ، جو دو دنیا تجھ کو اللہ نے دی ہے اس سے اپنے آخرت بنا لی. تو یہ عقل مندی کی بات ہے. اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. انہوں نے ہم کو دنیا سے آخرت بنانے کا راستہ بتایا. ایک کیا راستہ ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو آخرت بنانے کے لیے. اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. ایمان اگر قوی نہیں ہے تو حرام سے بچنے کی طاقت نہیں پیدا ہو. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں پھنس جائے گا. جیسے آدمی کمزور ہوتا ہے تو چل نہیں پاتا، گر جاتا ہے. کیوں؟ کمزور ہے. ایسے ایمان میں کمزوری ہے تو اللہ کے حد پر، اللہ کے حق پر قائم رہنا مشکل. اللہ کے حد پر بھی قائم رہنا ہے، اللہ کے حق پر بھی قائم رہنا ہے. اللہ کے حد سے مراد اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں، وہ اللہ کے حد اور اللہ کے حدود کہلاتے ہیں، بارڈر. وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، بارڈر پر نہیں جاؤ. وہ حدود کہلاتے ہیں، حرام. اور ایک اللہ کے حقوق ہیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں
کہ اللہ کے حقوق اللہ کے فرائض ہیں. اللہ کے حقوق، جو چیز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، نماز، ایمان اور عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حقوق ہیں. کس کے؟ اللہ کے. اس کو ادا کرنے پڑیں گے. یہ اللہ کے حقوق ہیں. اللہ کا حق ادا کرنا ہوگا. وہ حق اس کا کہ اللہ کا حق عبادت ہے. تو دنیا حقوق کی جگہ ہے. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. اس لیے حقوق کو، حدود کو جاننا ضروری ہے. دین سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ حق ہے، یہ حد ہے. ہاں، یہ حق ہے، یہ حد ہے. دین نہیں سیکھیں گے تو کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں کیا حق ہے کیا حد ہے. جیسے جانور ہے، یہاں بھی سر لیا، وہاں بھی سر لیا، اپنا تھا وہاں بھی سرا، نہیں اپنا تھا وہاں بھی سر لیا. کیوں؟ اس کو نہیں معلوم ہے. اس کو چلنا جانتے ہیں بس. اس لیے میرے بھائیوں، دین سیکھنے سے حقوق اور حدود قائم ہوتے ہیں. اللہ کے بھی حقوق حدود ہیں، بندوں کے بھی حقوق حدود ہیں. اس کی دعوت ہے یہ. اس کی دعوت ہے کہ دین سیکھو. ہماری دعوت دین سیکھنے کے لیے ہے، اور دین سیکھ کر اس پر عمل بھی کرو اور دوسروں کو تیار بھی کرو. یہ اصل مقصد ہے محنت کا. خالی محنت نہیں ہے. کوئی بھی محنت بذات مقصود نہیں ہوتی. کوئی بھی محنت بذات مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس محنت کے نتیجے کی وجہ سے وہ مقصود ہوتی ہے. ہاں، تجارت کی محنت اس لیے مقصود ہے کہ نفع آئے گا، تجارت میں نفع ہوگا. کھیتی کی محنت پیداوار آئے گی. تو ہر محنت اپنے نفع کی وجہ سے مقصود ہوتی ہے. وہ نفع نہیں ہے تو پھر وہ محنت ہی محنت، اور کچھ نہیں. دنیا بھی پریشان، آخرت میں کچھ نہیں. تو محنت بیکار اس وقت جائے گی جب دین نہیں ہوگا. دین نہیں ہوگا تو وہ محنت کی کوئی قیمت اللہ کے آنے. اس لیے اپنی محنت کو اپنے دین کے آنے کا ذریعہ بنانا ہے کہ ہمارے اندر دین آوے، ایمان آوے. کیا آوے؟ ایمان آوے. کہ کتنا ایمان آوے؟ کہ اتنا ایمان آوے کہ وہ اللہ کے فرائض پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دل کے تقاضوں پر چلائے. ایسا ایمان بنا. پہلا نمبر کلمہ. ایسا ایمان بنانا کہ وہ اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. نماز فرض ہے کہ ہم پڑھیں گے، زکوٰۃ فرض ہے کہ پائی کی، روزہ آیا، حج آیا، حلال کمانا یہ فرض ہے کہ یہ اللہ کے فرائض ہیں. کہ ایمان میں طاقت ہوگی تو فرائض ادا کرے. پھر ایمان میں طاقت ہوگی تو اللہ کے حرام سے بچے گا. یہ حرام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے جو چیزیں حرام ہوئی ہیں وہ تاخیر سے حرام ہوئی ہے. کیوں؟ کہ ابھی بچنے کی طاقت ایمان والی نہیں پیدا ہوئی. تو اس کو ایک دم حرام نہیں کیا، نہیں بچیں گے. وہ ایسا فرماتی تھی کہ اگر اللہ ایک دم حرام کر دے تو کوئی نہیں بچتا. کیوں؟ ان میں طاقت ہی نہیں ہے بچنے کی. اس لیے ان میں ایمانی طاقت کم پڑ رہا ہے کہ یہ حرام ہے کہ اب نہیں کریں گے، یہ فرض ہے کہ کریں گے، یہ سنت ہے کہ اس کا اتباع کریں گے. کیا صلاحیت پیدا ہوگی؟ صلاحیت پیدا ہوگی. تو ہمارا یہ طریقہ کار اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ دین پر چلنے چلانے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. ابھی ہے نہیں، ابھی ہے نہیں. ہاں، ابھی تو ہاتھ کام مارے جا رہے ہیں تاکہ اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تاکہ حقوق ادا ہو جائے اللہ کے بھی بندوں کے بھی. جو فرائض ہیں وہ ادا ہو جائے، جو حرام ہے اسے بچنا نصیب ہو جائے. اور تیسرا جو دین کا تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہے کہ بھئی یہ دین کا تقاضا ہے.
آدمی اپنی تجارت کرتا ہے تو خالی نفع نہیں کرنا بلکہ نفع بھی کماتا ہے اور تجارت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتا ہے. ہاں کیونکہ اس کے تقاضے نہیں پورے کرے گا تو یہ ترقی نہیں کرے گا. تو وہ تقاضے بھی پورے کرتا ہے نفع کے ساتھ ساتھ. ایسے میرے دوستوں دین کے بھی تقاضے آئیں گے تو دین کے تقاضے پورے ہو جائیں گے تو دین میں ترقی ہوگی. دین میں ترقی ہوگی. اس لیے ہم کو یہ کام دیا گیا ہے ذمہ دار بنا کر وارث بنا, ذمہ دار بنا کر وارث بنا کہ ہم اس کام کے وارث ہیں. جیسے ہم اپنے باپ دادوں کی ملکت کے مال ملکت کے وارث ہوتے ہیں ایسے ہم اس کے وارث ہیں. ہم قرآن کے وارث ہیں. کہ قرآن شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر چھوڑا ہے کہ ہم پر چھوڑا ہے. ہم پر چھوڑا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی ہے کہ ہم نے یہ کتاب ان کو وارث بنایا. ہم کتاب کے وارث ہیں. جی ہاں جس طرح اپنے باپ دادوں کے مال ملکت کے وارث ہیں اس کے بھی وارث ہیں. اس لیے اس کی نگرانی کرنی پڑے گی. اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. وہی مقصد ہے اس کام کا. طریقہ کار وہ مقصد کار کے لیے. طریقہ کار مقصود نہیں ہوتا ہاں بلکہ اصل مقصد ہے وہ مقصود ہوتا ہے. تو اس کام کے ذریعے سے اپنے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا آ جائے. اس لیے ہماری اجتماعی زندگی نصرت کی ہوگی. اس کی ہوگی کہ ہم مل جل کر کے اپنے دین کی نصرت کریں. لیکن انفرادی زندگی ہماری اتباع کی ہوگی. انفرادی زندگی اتباع کی ہوگی کہ ہمارا ہر آدمی اس محنت کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا, آپ کی سنتوں پر چلنے والا, آپ کی سنتوں کا حمایت کرنے والا بنے گا. آپ نے سنت سے نماز پڑھی ہے تو ہم بھی ایسی پڑھیں گے. آپ نے کوئی نماز لمبی پڑھی ہے تو لمبی پڑھیں گے. کوئی نماز مختصر پڑھی ہے تو اسے مختصر پڑھیں گے. ہاں یہ مطلب ہے علم و ذکر کا جو کتاب تیسرے نمبر میں ہے علم و ذکر. بغیر علم کے بغیر ذکر کے دین نہیں ہوتا. علم نہیں ہے تو جہالت ہے, ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے. تو جہالت غفلت سے تھوڑا دین بنے گا. جہالت غفلت سے دین بنے گا نہیں بنتا. اس لیے جہالت کے جواب میں علم دیا ہے اور غفلت کے جواب میں ذکر دیا ہے. ہاں تاکہ اس کا حق ادا کیا جائے. اس لیے ہماری اجتماعی زندگی نصرت والی ہے کہ ہم مل جل کر کے نصرت کریں گے, اپنے دین کی مدد کریں گے, قریب میں بھی دور میں بھی, ہاں اپنوں میں بھی دوسروں میں بھی, ہاں رشتہ داروں میں بھی غیر رشتہ داروں میں بھی, سب میں. جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے پاس کلمہ لے کے جائیں گے. جی ہاں تاکہ وہ کلمے والے نماز والے بنے, دین والے بنے. کیوں کہ یہ نصرت ہے. تو اجتماعی محنت ہماری نصرت کے لیے اور انفرادی محنت ہماری اتباع کے لیے کہ ہمارے انفرادی زندگی میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہیں. کہ اس وقت میں کیا طریقہ ہے, اس وقت میں کیا طریقہ ہے, اس وقت میں کیا سنت ہے. علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے. علم و ذکر اس لیے رکھا ہے. علم و ذکر دین کے گاڑی کے 2 پہیے ہیں. کم سے کم 2 پہیے ہوتے ہیں گاڑی کے, زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن کم سے کم کتنے ہوتے ہیں کہ 2 کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. تو علم و ذکر دین کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ جو کام کرے نا مسلمان اس کے بارے میں اس کے پاس علم ہو کہ یہ کام کرنا کیسا ہے. دوسرا ذکر یعنی اس کے کرنے کا کیا طریقہ. یہ دو کہ کپڑا پہننا ہے تو کپڑا پہننے کا کیا طریقہ. کپڑا پہننے کا کیا حکم ہے کہ کپڑا پہننا فرض ہے, ننگا رہنا حرام ہے. ننگا رہنا حرام ہے, کپڑا پہننا فرض ہے.
کپڑے کا حکم معلوم ہو کہ لباس جو ہے بدن کا عیب چھپانے کے لیے ہے اور بدن کی رونق کے لیے ہے۔ لباس کی دو غرض بتائی کہ تمہارے بدن کی رونق ہے اور تمہارے عیب کو چھپانے والا ہے لباس، وہی لباس کہلاتا ہے، اسی کو لباس کہتے ہیں۔ جواری سوادکم وریشا، لباس کیا ہے کہ وہ تمہارے عیبوں کو چھپائے، جس کا ظاہر کرنا آدمی پسند نہیں کرتا کہ وہ چیزیں چھپ جائے اور تمہارے بدن میں رونق آ جائے لباس کی وجہ سے۔ یہ لباس کی آیت ہوتا ہے، اس لیے لباس فرض ہے، ننگا رہنا حرام ہے۔ جی ہاں، پھر لباس کے مصنون طریقے ہیں، لباس کے سنت طریقے ہیں، تو ہر کام میں حکم طریقہ اسے بنے گا دین۔ یہی علم و ذکر کا تقاضا ہے کہ وہ ہر کام میں دیکھے حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، جاننے والوں سے جانے، پوچھنے والوں سے پوچھے، کتابوں میں سے سیکھے۔ ہاں، اب تو طریقے آسان ہو گئے ہیں، کہ پوچھو گے تو بتانے والے ملیں گے۔ ہاں، انہوں نے یہ خدمت ذمہ لی ہے کہ کوئی دین پوچھے گا تو بتائے، کوئی سیکھنے کے لیے آئے گا تو سکھائے، آسان ہو گیا۔ اب جو ہے ناواقفیت گزر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری دعوت کا مقصد صرف فتنہ نہیں ہے، ہاں، فتنہ تو یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جی ہاں، اس کی وجہ سے ایک یکسوئی ہو جائے گی ذہن کو، اور پھر یکسو ہو کر کے اللہ کے دین کو، حکموں کو، طریقوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے دوسروں میں محنت کرنی ہے تاکہ زندگی حکموں والی اور طریقوں والی بنے۔ کام کا یہ مقصد ہے۔ مولانا الیاس صاحب سے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ کہ ہمارا مقصد تو جمیع ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی باتیں جناب رسول صلی اللہ کے پاس سے لائے ہیں وہ سب ہمارا مقصد ہے۔ ایک وہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ اور اس مقصد کو دنیا میں عام کرنا ہے کس راستے سے؟ کہ اپنا بھائی بنا کر۔ کس راستے سے؟ کہ لوگوں کو اپنا بھائی بناؤ، کہ بھائی تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کچھ میں جاتے ہیں، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ بھائی بنا کر کام کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، وہ بھائی بناتے تھے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے دو آدمیوں کو بھائی بنایا، اتنی پیاری بات ہے۔ دشمن تھے لوگ، ان کو بھائی بنا دیا۔ کیا دشمن تھے تو ان کو بھائی بنا دیا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو، اللہ کے بندے رہو تاکہ اللہ کے اطاعت آئے، اور آپس کے بھائی رہو تاکہ مددگار ہو جاؤ اللہ کے اطاعت میں۔ اس لیے میرے دوستو، اس کام کو بہت سمجھ کر کرنا، ہاں، بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں۔ خالی پھرنے پر گزارا نہ کریں، خالی پھرنے پر، خالی نکلنے پر گزارا نہ کریں، بلکہ یہ تو ایک ذریعہ اور واسطہ ہے۔ یہ چکی چلے تو چکی چلنے سے تھوڑا پیٹ بھرے گا، وہ تو دانے ڈالیں گے تب آٹا باہر آ جائے گا، اس سے پیٹ بھرے گا۔ تو پھرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین لیتے رہو، دین دیتے رہو۔ یہ پھرنے میں ہے کہ دین لیتے رہو، دین دیتے رہو۔ یہ ہے پھرنے کی اصلی غرض، کہ نقل و حرکت کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے دین لو، دین لو۔ کتاب پڑھنے کی سب میں طاقت نہیں ہوتی، کتابوں میں دین ہوتا ہے، لیکن کتاب پڑھنے کی، کتاب سمجھنے کی سب میں طاقت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا صحبت سے دین لو، صحبت سے دین لو۔ جیسے صحابہ کتابیں نہیں تھی، ایک دوسرے کی صحبت سے دین لیتے تھے، وہ طریقہ ہے کہ صحبت سے دین لو، صحبت سے دین دو، بھائی بنا کر دین دو، بھائی بنا کر دین لو۔ جی ہاں، تاکہ دین آوے زندہ، وہ اصل مقصد ہے۔
کہ زندگی میں جینا اور اچھی نیت کے ساتھ. اس کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، نہ حاکم سے حکومت لینی ہے، نہ مالدار سے مال لینا ہے، کچھ نہیں لینا ہے. جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے، اسی لیے اللہ کام کرے. اچھی نیت کے ساتھ اچھے اعمال، کہ اپنے عملوں کا اہتمام کریں. سنت کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے، سنت کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے. اچھے اعمال، اچھی نیت، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہماری طرف سے نقصان نہ پہنچے. اس کو اچھا اخلاق کہتے ہیں. اچھا اسلوب، کہ کام سمجھنے کا، کام سمجھانے کا ڈھنگ بھی اچھا ہو. اسلوب کہتے ہیں ڈھنگ کو، کام کا ڈھنگ بھی اچھا ہو. جی ہاں، کہ اچھے بھائی بنا کر سمجھاؤ، اکرام سے سمجھاؤ. جی ہاں، تو ہمارے اندر اخلاق پیدا ہوں گے، لوگوں میں اخلاق پیدا ہوں گے. یہ کام کا طور طریقہ ہمارا ہے. اس لیے یہ کام ایک بنیادی عمل ہے. کیا ہے؟ بنیادی عمل. بنیادی عمل کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ بنیاد پڑ جاتی ہے تو پھر اوپر کی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ بنیادی طور پر بندوں کی روزی کے لیے پانی برساتا ہے، اور کوئی چیز آسمان سے نہیں آتی. کوئی کھانے پینے کی چیز آسمان سے آئی ہو تو کیا آتا ہے؟ کہ پانی برستا ہے، اور پانی سے ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. کھانے کی، پینے کی، انسانوں کی، جانوروں کی، سب کی. پانی برسا، پانی برسا، سب چیزیں کم. کہ نبوت کے کاموں کے ایسے مثال ہے. یہ پانی کی طرح سے ہے کہ جب یہ محنت ہوگی تو دین کے تمام شعبوں کو پانی ملے گا. عبادت کرنے والوں کی عبادت میں پانی آئے گا، یعنی ان کی عبادت سے ہو جائے گی. تجارت کرنے والوں کی تجارت میں پانی آئے گا، ان کی تجارت سے ہو جائے گی، علم و ذکر کی وجہ سے. یہاں تو تمام شعبوں کو پانی ملتا ہے. اس لیے ان کی صحیح طاقت وجود میں ہے ہر طبقے کو. اس لیے ہر طبقے کے لیے دعوت بھی ہے، ہر طبقے کے لیے رحمت بھی ہے. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے. اس کی حفاظت کرنی ہے. کیا کرنے ہے؟ اس کی حفاظت کرنی ہے. کہ اس کی حفاظت کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں. ایک قربانی بنیاد ہے، ایک صبر بنیاد ہے. نبیوں کو ان دونوں چیزوں کی تاکید ہوتی ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. یہ ہے، اتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو ان کو ایک تو صبر کا حکم دیا، دوسرا کہ اپنے کام میں لگے رہو. جو کام کا تمہیں حکم دیا ہے اس پر قائم دائم رہو. کہ قربانی. باقی آگے کہ آگے اللہ مددگار. رکاوٹیں بھی آئے گی، مخالفتیں بھی ہوگی، یہ کوئی بات نہیں. یہ تو ہونے والی بات ہے، یہ ہونے والی بات دنیا میں. جی ہاں، پانچوں کہنا ایک سی نہیں ہے کہ سب آدمی ساتھ دے دیں، سب آدمی تعریف کریں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مختلف ہیں تو یہ دنیا ہے. تو اللہ دیکھ لیں گے کہ تم اپنے مقصد پر قائم رہو، ہم نہیں ہوگا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. کہ نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر قائم رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی قائم رہیں. دونوں کو، محمد کی نبی کو بھی وہی حکم ہے کہ استقامت کے ساتھ رہو، ہم کو بھی یہ حکم ہے کہ استقامت کے ساتھ. یہ ذمہ داری دی. باقی حالات اچھے آئے تو شکر کے ساتھ، حالات ناکارہ آئے تو صبر کے ساتھ. کبھی کام زیادہ ہوگا، کبھی کام کم ہوگا. دنیا ہے، دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، دن بڑے بھی ہوتے ہیں. نہیں ہوتے، راتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، راتیں بڑی بھی ہوتی ہیں. پیسہ کبھی حالات آئے کام تھوڑا ہوگا، کبھی حالات کام زیادہ ہوگا. تو دنیا ہے. جی ہاں، دنیا ہے. اس لیے اس سے متاثر نہیں ہونا ہے.
بلکہ اپنے کام میں اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنی ہے، دوسروں کی بھلائی چاہنی ہے اور سب کے لیے دعا مانگنی ہے۔